سوال ان سے بھی کیا جانا چاہیے جو ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں فاتحہ 11ویں ختم تیجا 7واں کل شریف عید میلاد النبی. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو براہ کرم اس نمبر کو نوٹ فرما کر ہمیں اپنی وائس میسیج واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. دیر کس بات کی ہے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور عاقل بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں انڈیا سے یو پی سے بول رہا ہوں. مسعود صاحب علیکم السلام. میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا. بالکل. میں فاتحہ اور عید میلاد النبی اور تعزیہ یا تیجا 40واں کیوں نہ کروں، کیوں نہ مناؤں؟ کیوں نہ کروں، اس کا مجھے قرآن حدیث سے اس کا جواب دیجیے. جزاکم اللہ خیر. حیاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریلویوں کو سلام کرنا، اس موضوع پر یہاں آپ نے سنا. بریلویوں کے پیچھے آیا نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. آج کا سوال یہ ہے کہ ہم تیجا 13ویں کل 12ویں 11ویں عید میلاد النبی میلاد فاتحہ یا محرم کے جو کھانے ہیں وہ کیوں نہ کھائیں اور ان جشن میں میلادوں میں کیوں نہ شریک ہوں، کیوں نہ منائیں. یہ سوال میں نے دو علماء کی خدمت میں پیش کیا، فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن جاوید اور حافظ محمد اقبال، جو آج کل اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بطور مترجم. اور جمعے کے خطبات جو آپ مسجد نبوی کے سنتے ہیں ہمارے سیکنڈ چینل پر، یہاں پر وہ لنک میں دے دیتا ہوں، تو وہاں وہ جو خطبے کا ترجمہ ہوتا ہے وہ حافظ محمد اقبال صاحب ہی کرتے ہیں. تو میں پہلے آپ کو لے کر چلتا ہوں. قاری خلیل الرحمن جاوید حفظ اللہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں ان صاحب کو کہ آپ کیوں نہ منائیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ منائیں. تو شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عاقل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے قاری صاحب. دنیا دونوں بہتر فرمائے. آمین. آپ کی بھی، آپ کی بھی. یہ سوال ان سے بھی کیا جانا چاہیے جو ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں فاتحہ 11ویں ختم تیجا 7واں کل شریف عید میلاد النبی کیوں نہ مناؤں. تو یہ سوال ان سے بھی کیا جانا چاہیے ہے نہیں کہ آپ تیجا 7واں عید میلاد النبی برسی فاتحہ کل اور یہ جتنی چیزیں 11ویں، جی بالکل، آپ یہ کیوں منانا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ صحیح بات ہے. کیا ثبوت ہے؟ کیا پروف ہے؟ میرا خیال ہے جب وہ پروف تلاش کرنے لگیں گے ہاں تو ان کا ضمیر خود ہی ان کو راستہ دے دے گا. صحیح بات ہے کہ مجھے کیوں نہیں منانا چاہیے. آسان سا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، ان کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں فوتگیاں ہوتی تھی، وفات ہوتی تھی. مہینے کی 11 تاریخ ان کے دور میں بھی آتی تھی. صحیح بات ہے بالکل. میلاد نبوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دور نبوت کی زندگی میں بھی 23 مرتبہ آیا اور اس سے پہلے بھی آیا. بالکل بالکل. اور آپ نے کبھی اسے اس طرح نہیں منایا، صحابہ کرام نے بھی نہیں منایا. تو ایک تو اس کا یہ جواب ہے کہ چونکہ قرون اولیٰ میں اس کی مثال نہیں ملتی، جی
اور لہٰذا ہمیں نہیں منانا چاہیے. ہاں اور دوسری بات یہ کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، بے شک اس طرح ان کا طریقہ بھی فرض ہے. ان کو یہ منانے نہیں کا ہے بتا دیں، کہ نماز تو فرض ہو طریقہ نہ بتایا ہو. اور طریقہ کار میں اس کی ادائیگی میں آپ کو آزاد بنا دیا گیا ہو کہ کیسے ہی پڑھ لو. جس طرح آپ کو اچھا لگے، جس طرح آپ کا دل چاہے آپ اسے کریں اور ادا کریں. آزاد نہیں چھوڑا ہے. ایسا نہیں ہے. بالکل. اب کسی کا دل چاہے جی وہ نماز مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، دوسرے کا دل چاہے وہ مغرب کی طرف پڑھے، تو ہم آزاد نہیں. جس کا جی چاہے مغرب میں 4 رکعتیں پڑھ لے، کسی کے پاس ٹائم کم ہے تو وہ 2 پڑھ لے. تو اسی طرح فجر میں کسی کے پاس وقت زیادہ ہے وہ 4 پڑھ لے. ممکن نہیں. جس کے پاس وقت کم ہے وہ صرف فرضوں پہ اکتفا کر لے، سنتا ہی نہ پڑھے. صحیح. تو طریقہ کار میں بھی ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ہاں اس میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکلف بنایا گیا. بے شک بے شک آپ کی سنت کا پابند بنایا گیا. بے شک. فرض بھی جب ہی ادا ہوگا جب سنت کے مطابق ہوگا. یہی معاملہ روزے کا ہے. اب کوئی ظہر سے رکھے اور مغرب کو کھول لے تو وہ تو روزہ نہیں ہے نا. بالکل. روزہ تو فرض ہے لیکن طریقہ کار بھی شریعت نے وضع کیا ہے. اس طریقہ کار پر جو آئے گا وہ صحیح ہوگا، جو اس کے خلاف جائے گا وہ غلط ہوگا، رد کر دیا جائے گا. صحیح بات. تو آسان سا کام یہ ہے ہاں کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 40واں، یہ فاتحہ، یہ کل خوانی، یہ میلاد، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ بتایا ہے صحابہ کرام کو؟ چونکہ آپ نے ہر طریقہ بتایا ہے. بے شک. ہر طریقہ آپ نے بتایا ہے. نماز کا، روزے بچے کی پیدائش سے لے کر قبر تک، سبحان اللہ، مہد سے لحد تک آپ نے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا. آپ نے مکمل رہنمائی، پوری رہنمائی کی امت کی. بے شک. تو اس ضمن میں آپ نے کیا رہنمائی کی ہے 11ویں کیسے منائیں، کہ ہمیں 12ویں کیسے منانی چاہیے، 11ویں کیسے منانی رجب چاہیے، کے کنڈے کیسے ہونے چاہیے، اور 40واں کیسے کرنا چاہیے، صحیح، فاتحہ اس کیسے میں دی جائے. بیل کٹنا چاہیے یا بکرا کٹنا چاہیے، سبحان اللہ. اونٹ کٹنا چاہیے یا دمبا کٹنا چاہیے، صحیح بات ہے. یا 12ویں کے لیے کیا بننا چاہیے. سبحان اللہ. پھر وہ بیل گائے جو بھی ہے وہ دندی ہو، چوگی ہو، کس عمر کی ہو، ہاں آخر شریعت نے کوئی رہنمائی تو کی ہوگی نا. اگر یہ شرعی امور ہے تو، بالکل. اور اگر یہ شرعی امور نہیں ہے کوئی رہنمائی نہیں اور ہوگی. ان میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے بے شک، یقین اور نہیں. الٹا بدعت کا گناہ بھی ہے، اللہ اکبر. تو پھر میرا خیال ہے ہمیں ایسے امور سے بچنا چاہیے بالکل بچنا چاہیے. جس میں وقت بھی جائے، مال بھی جائے، ایمان بھی جائے، اور ثواب ملنے کی بجائے گناہ سر پڑے. بدعت کا گناہ بھی آئے. تو اس سے ہمیں ہمیشہ دور رہنا چاہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت خوبصورت جواب آپ نے سنا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو حافظ محمد اقبال مدینہ منورہ سے پیش کر رہے ہیں. بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں فاتحہ خوانی، تیجا، 40واں کل خوانی جی یا تعزیہ وغیرہ کیوں نہ مناؤں؟ اس کی کیوں نہ وجہ مناؤں؟ کیا ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی ورد اور وظیفے ہیں جن کا مقصد اللہ کی رضا ہے، تقرب آخرت حاصل کی کرنا ہے. کامیابی، کامرانی اور سرخ روئی ہے، بے شک. وہ سارے کے سارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں امت کو سکھا دیے ہیں اور اس کی تعلیم دے دی ہے، طریقے بتا دیے. اور وہ سارے
ورد وظیفے اور عبادات اور رسم و رواج اسلام کے دین کا حصہ ہیں، اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی اب نیکی کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ نیکی خواہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، قولی ہو یا فعلی ہو، مالی ہو یا بدری ہو، کیسے بھی مال کی ہو یا انسان کی جسم سے تعلق رکھتی ہو، وہ سارے کے سارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، مردود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول نے دیا وہ لے لو، جس سے روکا رک جاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابع دار بن جاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی براہ راست اطاعت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں. آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا جس پہ ہماری سنت کی، ہمارے طریقے کی مہر ثابت نہیں ہے یا ہمارے دین سے وہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے اور قابل قبول نہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے اس دین میں کوئی نیا کام کیا، یعنی اسے عبادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، جو میری سنت سے ثابت نہیں، میرے طریقے سے، میری شریعت سے پہلے ثابت نہیں ہے، تو فرمایا وہ اس پر رد ہے، مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی بدعت کرتا ہے یا بدعت کو جاری کرتا ہے اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا، اور قیامت تک جو بھی اس بدعت پر عمل کریں گے اس کو ملے گا، ملتا رہے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بدعتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ بدعت پر عمل کرنے کی وجہ سے یا اللہ سارے اعمال جو ہیں وہ قبول کرنا بند کر دیتے ہیں. اس کے فرضی نفلی سب عمل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اللہ کے محبوب کے طریقے کی اور اللہ کے نبی کی سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہو. تو لہذا اگر تو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں نبی کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا طریقہ یا کوئی ایسا ورد وظیفہ نہیں بتایا، چھوڑا یا اس کو نہیں چھپایا جو امت کے لیے مفید تھا، نفع بخش تھا، زندوں کے لیے یا مرنے والوں کے لیے. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا اور اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ 40واں کیا، نہ کل کیے، نہ 37واں کیا، نہ کوئی آپ نے جو ہے وہ میلاد منایا، اور نہ ہی آپ نے کوئی تعزیہ نکالا ہے. تو لہذا یہی چیز ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت جو ہے اس کی وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن لیا آپ نے، آپ کو کیوں نہیں میلاد منانی چاہیے؟ اس لیے نہیں منانی چاہیے کیونکہ اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے. آپ کو تعزیے اس لیے نہیں نکالنے چاہیے کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیے بنا کر یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیے بنا کر نہیں نکالے ہیں. آپ کو فاتحہ اس لیے نہیں دینا چاہیے، آپ کو قل اور برسی اس لیے نہیں کرنی چاہیے، آپ کو یہ تمام جو بدعتیں ہیں ان میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اگر یہ خیر کے کام ہوتے ہیں تو شیخین نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کا طریقہ کار ضرور بتا کے گئے ہوتے، کیونکہ وہ
اس منصب کے لیے تھے، اس منصب کے لیے آپ تشریف لائے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کا طریقہ بتا سکیں اور ہمیں جنت کس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے اس سے آگاہ کر سکیں، اور جہنم سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں ہمیں ڈرا سکیں، اور وہ اعمال ایسی نصیحتیں ہمیں دے کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم ان پر عمل کر کے جنت کو حاصل کر سکیں اور جہنم سے دوری اختیار برقرار رکھیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں ان بدعتوں سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور ان کے موازین حسنات میں اس خوبصورت جواب کو درج فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور